السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزل و تحریک۔ آج میں آپ کو ایک مزل و تحریک جو دنیا میں چل رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن معلومات فراہم کرنا چاہ رہا ہوں۔ صرف پہلا کلمہ توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ یہ کلمہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پڑھ کر امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے۔ یعنی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تقریباً رسالت ملی تھی تو اس وقت یعنی کہ کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ جو ہے صرف کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتے تھے اللہ پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 23 سالوں تک بغیر قرآن کی زندگی گزاری ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے کے بعد 40 سال کی تقریباً عمر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال تک جاری رہا، یعنی تقریباً 23 سالوں میں قرآن مکمل ہوا، اور نہ ہی احادیث کی کتابیں تھیں، یعنی کہ کوئی بھی کتاب نہ تھی۔ یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عملی طور پر ان کے پاس کوئی بھی کتاب نہ تھی، نہ تو اس وقت CCTV کیمرے تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ کے گروپ وغیرہ تھے، یعنی بہت ہی آسان دین تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا رتبہ مقام جو ہے وہ کوئی بھی ان کی برابری آج کے دور کا جتنی بھی ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں نہیں کریں۔ اور آج اسلامک جو ہسٹری یعنی کہ اسلام کی جو تاریخ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ ہسٹری کہلاتی ہے، تاریخ کہلاتی ہے، جو کہ قبر کے امتحان میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ صرف پہلا کلمہ توحید جو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قبر میں اس کا بارے میں سوال ہوگا۔ اس ہسٹری کو یعنی کہ جو اسلامی تاریخ ہے پتہ نہیں کس نے لکھی، کب لکھی، کتنے 100 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے بعد لکھی ہے، کتنا اس میں سچ ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، کیونکہ نہ تو کیمرے تھے نہ CCTV کیمرے تھے۔ مثال کے طور پہ کربلا کا واقعہ ہے، اب کربلا کے واقعہ کرنے کے لیے وہاں پہ کون کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ کربلا میں یہ واقعہ کیا ہے؟ اب لوگوں نے کہاں سے روایات لائے ہیں کہ کب لکھی روایات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی سچائی جھوٹ اس میں کتنا ملا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد، ان کی جو باغ فدق باغ ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتقال کے بعد جو ان کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، یعنی اور پھر اس کے علاوہ ہم انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے جس کے نطفے منی سے پیدا ہوتا ہے اس کی اولاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اصول کو DNA ثابت کرتا ہے، DNA سے پتہ چل جاتا ہے کون کس کی اولاد ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور گھرانے کا فیصلہ کریں؟ ٹھیک ہے، DNA کروا لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا کون کس کی اولاد ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہسٹری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی امت کی ماؤں کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر بحث کی جاتی ہے، ان کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ برا بھلا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جنہوں نے حفاظت کی ہے ان کی بے عزتی کرنا یا ان کو عزت دینا، کوئی ان کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو عزت دے رہا ہوتا ہے، تو بھائی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی عزت دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے ان کو عزت دی ہے، ان سب نے آپس میں رشتہ داریاں کری ہیں، شادیاں کری ہیں، ان کو بے عزت کرنا وغیرہ وغیرہ جیسی باتوں میں الجھا کر ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دینا اور پھر خود بھگوان بن جانا کہ ہم پر تو فتوے اثر نہیں کرتے باقی دوسرے کافر ہیں، اور اللہ کے حکم فرقے نہ بناؤ کو بھی سائڈ پہ کر دینا، مزل و تحریک اس کام میں مصروف ہے۔ تو میں نے آپ کو مزل و تحریک کی باتیں بتا دی ہیں، آپ لوگ اس قابل کب سے ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دوسری شخصیات کی جو شان ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو جان سکو کہ آپ واقعی بھگوان ہو۔ آپ سب ہمارے بزرگ پڑھے ہو، چاہے کسی بھی فرقے میں ہوں،
لیکن آپ پر بھی فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو بڑا اور جنتی مان لو اور بھاگو اس کی طرف جو 73 میں سے صرف ایک جنتی فرقہ ہے۔ تم سب کے فرقے جہنمی ہیں کیونکہ سب پر کفر کے فتوے ہیں۔ خود کو بھگوان نہ سمجھو کہ فتوے آپ کو نہیں لگتے۔ اگر آپ اتنی ساری دین میں تبدیلیاں کر کے بھی ثابت کرتے ہو کہ آپ کا فرقہ ہی جنتی ہے 73 میں سے، تو پھر معاذ اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ جماعت نے بتایا وہ تو پھر آپ کے حساب سے معاذ اللہ جہنمی ہو گیا، کیونکہ صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہے 73 میں سے۔ یا تو آپ کا فرقہ جنتی ہے یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنتی فرقہ ہے۔ تو بالکل جو بھی یعنی کہ نارمل سا بھی بندہ ہوگا وہ تو یہی بولے گا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور فرقہ جنتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ساری جماعتوں سے الگ تصور کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا حصہ بنو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک ہی فرقہ جنتی ہے۔ خود کو بھگوان نہ سمجھو کہ اللہ کا حکم فرقے نہ بناؤ آپ کو نہیں لگتا۔ مان لو کہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین اور اصل قرآن ایک ہی ہے۔ اپنی اپنی ضد چھوڑ دو، اپنے اپنے مطلب کے قرآن کے ترجمے کر کے ہم اسلامی تاریخ ہسٹری نہیں بدل سکتے، اور نہ ہی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد کی اب تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو جہاں دفن ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہوتے ہوئے اب آپ کون ہو ان کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے ان کے فیصلے مانو، ان کا قرآن مانو، اللہ ہی جانے سب کا رتبہ مقام۔ ہم کسی کی عزت بڑھا گھٹا نہیں سکتے اللہ کے پاس۔ دنیا کے سامنے آپ سب آپس میں نفرتیں پھیلا کر اپنا ہی تماشا بنا رہے ہیں اور کافر بن بھی رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے الٹ چل رہے ہو، جہنم کی طرف۔ اپنے آپ کو بھگوان نہ سمجھو اور تمام کافروں سے علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں فتوے کافر ضرور بناتے ہیں۔ اپنوں کو بھگوان سمجھ کر فتووں سے بالاتر نہ سمجھیں۔ صرف فرعون ہی تکبر کر کے توبہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ضرور سب کافروں سے خود کو الگ کرنے اور توبہ کرنے کی دعا ضرور کریں۔ سب کافروں سے علیحدہ ہو جائیں کہ اے اللہ میں تمام کافروں سے الگ ہوں، اور اس کافر بنانے والی مضل و تحریک کا ساتھ مت دیں، بلکہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور ایک امت بنیں۔ شکریہ۔ یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک ہے @munawwar-hussain-1976۔ ہمارے چینل پر اور بھی ویڈیوز ہیں، آپ پلیز اپنے کمنٹس میں، اپنے لائک میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔